ریڈیو کویت کی اردو نشریات سے ہم پیش کرتے ہیں ہفتہ وار پروگرام آج کے مہمان۔ جس میں شامل تمام افراد کا عزم ہے کہ ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ملی محبت تو آسمانوں سے توڑ لائیں گے ہم ستارے، ہمارے عزم جنوں سے شاید کوئی بھی واقف ابھی نہیں۔ ادبی، سماجی اور تفریحی سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والے کویت کی نامور شخصیات سے ملاقات۔ کویت میں ہونے والی اردو ادب کی محفلوں کی ایک جھلک اور بہت بہت کچھ جو آپ سننا چاہتے ہیں، صرف اور صرف آج کے مہمان میں۔ سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو نشریات عبداللہ عباسی برکت خان کے ساتھ کچھ لوگوں کے متعلق میں کہا کرتا ہوں، وہ جب بھی مسکراتے ہیں تو بے اختیار مسکراتے ہیں، اور نہ جانے کیوں ان کی مسکراہٹ ایسی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ وہ مسکراتے رہیں اور صرف مسکراتے رہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت اچھے دوست شہباز بھائی، اور آئی ٹی سے ان کا تعلق ہے، ان سے بہت ساری باتیں کرنا باقی ہیں۔ السلام علیکم شہباز بھائی۔ وعلیکم السلام۔ شہباز بھائی، کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جانا چاہتے ہیں؟ میرا تعلق پاکستان سے ہے، فیصل آباد سے، تو پچھلے 15 سال سے کویت میں ہوں۔ تو ویسے تو وینیوز تو بہت ہے جہاں جایا جا سکتا ہے، لیکن ابھی اپنی پلاننگ میں کچھ کویت سے باہر جانا بھی ہے نہیں۔ صحیح۔ دیکھیں، آپشنز تو کھلے ہیں اور ان کو اسٹڈی بھی کیا، انالائز بھی کیا ہے، تو انالیسس کے بعد تو اسی نتیجے پہ پہنچا کہ تھوڑی دیر یہیں پہ قیام کیا جائے۔ صحیح ہو گیا۔ تو آپ کے کتنے بہن بھائی تھے؟ جی، میرے ہم ٹوٹل 5 ہیں، ایک بہن اور 4 بھائی ہیں۔ میں سب سے چھوٹا ہوں گھر میں۔ ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ اور ایجوکیشن میری ایف ایس سی کی تھی میں نے گورنمنٹ کالج فیصل آباد سے کی، اور اس کے بعد انجینئرنگ کی میں نے یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور سے، اور جس کو یو ٹی لاہور بھی کہتے ہیں، اور ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس بھی وہیں سے کی تھی۔ صحیح۔ تو فیصل آباد کے بارے میں سنا ہے کہ وہ تو کاروباریوں کا، بزنس مینوں کا شہر ہے، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو ہمارے بزرگ ہیں وہ زیادہ تر کاروباری ہی ہیں، لیکن جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ ان میں سے بھی کچھ کاروبار میں جا رہے ہیں، لیکن ابھی زیادہ تر ایجوکیشن میں جا رہے ہیں۔ اچھا۔ دیکھیں، اصل میں یہ تھوڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو ایجوکیشن کی طرف آ گیا وہ کاروبار نہیں کرے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ہوئی نا بات، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ تو ایجوکیشن بلکہ آپ کو اس کے کاروبار کے زیادہ قابل کرتی ہے کہ آپ اپنے ہی کاروبار کو ایک بہتر طریقے سے، پڑھے لکھے طریقے سے چلا سکتے ہیں۔ صحیح ہو گیا۔ چونکہ اب جو مارکیٹ ہے وہ اب صرف لوکل مارکیٹ نہیں رہ گئی۔ آپ کا اگر بزنس شہر میں ہے تو وہ کمپیٹ کرے گا آپ کے ملک کے سارے بزنسز کے ساتھ۔ صحیح ہو گیا۔ یہاں تک کہ اب تو آپ کا لوکل بزنس انٹرنیشنلی کمپیٹ کرتا ہے۔ صحیح۔ جسے ہم ای کامرس کہتے ہیں، یا جو الیکٹرانک بزنس ہوتا ہے ورلڈ وائڈ، تو ابھی آپ تو پوری دنیا کو کمپیٹ کرتے ہیں۔ فیصل آباد جو ہے آپ کا ٹیکسٹائل کی فیلڈ میں آتا ہے نا؟ جی بالکل، کافی ساری انڈسٹری ہے وہاں پہ، اور وہ میکنائز بھی ہو رہی ہے، کمپیوٹرائز بھی ہو رہی ہے، اور اس میں نئی ٹیکنالوجی بھی آ رہی ہے۔ ہاں، یعنی وہ کہتے ہیں اردو میں کھڈی زمانہ ختم ہو گیا۔ جی، کھڈی، وہ کھڈی تو اب نہیں رہی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ماڈرن کھڈی آ گئی ہے۔ ماڈرن کھڈی آ گئی ہے۔ تو وہ کیسے مشین کے ذریعے خود بخود آٹومیٹک ڈیزائن بن رہے ہوتے ہیں؟ جی، پہلے تو کھڈی ہاتھ سے چلائی جاتی تھی، اب اسی کی ماڈرن فارم یہ ہے کہ یعنی کہ اس کے بعد جو ریولوشن آیا وہ آپ کو پتہ میکینیکل تھا، اسی کھڈی کو آپ نے میکنائز کر دیا۔ تو اس کے بعد جو ابھی جو ریولوشن آیا وہ الیکٹرانکس کا ہے اور کمپیوٹرائزیشن کا ہے۔ اب وہی کھڈی ایک ماڈرن فارم کے اندر، ماڈرن میکینیکل ڈیزائن کے اندر کمپیوٹر سے آپریٹ کی جاتی ہے۔ صحیح ہو گیا۔ اور وہ آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ کنٹرول کی جاتی ہے، اس کے ڈیزائن اور اس کا سائزز اور ٹیکسچر وغیرہ آٹومیٹک کنٹرول کیا جاتا ہے ابھی۔ تو ہیومن انٹرونشن جو ہے نا ڈائریکٹ
ویونگ میں کافی کم ہو چکی ہے. اب کمپیوٹر ہی مانیٹر کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں. صحیح ہو گیا. آپ کے باقی چاروں بھائی کیا کرتے ہیں؟ ایک تو بھائی یہیں پہ ہوتے ہیں کویت میں میرے ساتھ جاب کرتے ہیں، اور باقی 2 پاکستان میں بزنس کرتے ہیں. صحیح. وہ بھی یہ ٹیکسٹائل کی فیلڈ؟ نہیں، ہم وہ اس بزنس میں نہیں ہیں. ہمارا وہ دوسرے مختلف طرح کے بزنس ہیں ان کے. صحیح ہو گیا. جی. ویسے فیصل آباد کا حلوہ کون سا مشہور ہے؟ فیصل آباد کا اصل میں پلاؤ مشہور ہے. پلاؤ؟ ہاں. کھانے کے حوالے سے پلاؤ مشہور ہے. اور ایک سویٹ کی آئٹم ہے، شاید آج تو خیر لوگ تو اس کے نام سے بھی شاید واقف نہ ہوں، اس کو گٹا کہتے تھے. گٹا؟ کیا بات ہے. واہ واہ. وہ ایک مٹھائی کا بنا ہوتا تھا، ایک اسٹرا سا ہوتا تھا، اس کے اندر سونف اور اس طرح کی چیزیں بھری ہوئی ہوتی تھی. ہاں. تو بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے. واہ واہ. تو کھانے کے حوالے سے فیصل آباد کی 2 چیزیں مشہور ہیں، ایک تو وہ گٹا اور دوسرا پلاؤ. تو اس میں کیا خاص چیز ہوتی ہے؟ خاصیت کیا ہوتی ہے؟ تھوڑا سا منہ میں پانی لانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. یہ ٹیسٹ کی بات ہے. ہر شہر کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ ہر پکانے والے کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے. کبھی کرکٹ کھیلی بچپن میں؟ بچپن میں تو نہیں، یونیورسٹی دور میں کھیلی ہے، اور ابھی بھی جب بھی موقع ملتا ہے کبھی کبھی کھیل لیتا ہوں. کیا بات ہے. فاسٹ بولنگ کرتے ہیں یا اسپنر ہے؟ آل راؤنڈر ہوں اور میڈیم پیسر ہوں. کیا بات ہے. ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا ینگ کا یہاں پہ، اس میں شریک تھے آپ؟ نہیں، شرکت نہیں کر سکا. اچھا. ایک ٹیم ہم بنا رہے ہیں ویسے، تاکہ ہم بھی کسی ٹورنامنٹ میں ونر ہو جائیں. انشاءاللہ. ناٹ بیڈ آئیڈیا. آپ کا تعلق آئی ٹی؟ جی. تو آئی ٹی کیوں چوز کیا آپ نے؟ جیسے میں نے ابھی تعارف میں تھوڑا سا بتایا کہ جو ایک کھڈی تھی جس سے کپڑا بنایا جاتا تھا پرانے دور میں، اب وہی کھڈی کمپیوٹر سے آپریٹ ہو رہی ہے. صحیح ہو گیا. تو کمپیوٹر آپ کی زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہو چکا ہے. صحیح بات ہے. بلکہ یہ آپ کی جیب میں آ چکا ہے. بے شک. یہ جو موبائل ہے یہ بھی ایک کمپیوٹر کی ایڈوانس فارم ہی ہے. اس میں بھی وہی پروسیسنگ ہوتی ہے، ڈسپلے ہوتا ہے، ان پٹ ہوتی ہے، آؤٹ پٹ ہوتا ہے. وہی کانسیپٹ ہے جو کمپیوٹر کا ہے. اس میں بھی ہارڈ ویئر بھی ہے اور سافٹ ویئر بھی ہے. تو آپ کی ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی کمپیوٹر کا استعمال کافی آ چکا ہے. اس کے علاوہ جو بھی بزنس ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عام چھوٹا سا بزنس کرنے والا بھی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں کمپیوٹر کا استعمال کر رہا ہے. یا وہ اپنے ریکارڈ رکھنے کے لیے، یا اپنی وہ انوائسز پرنٹ کرنے کے لیے، یا بل بنانے کے لیے، یا جو اس کی انوینٹری ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے. کسی نہ کسی صورت میں ہر بزنس میں کمپیوٹر استعمال ہو رہا ہے. میں نے انجینئرنگ کی ہے. اس انجینئرنگ میں بھی چونکہ اس میں تو زیادہ ضرورت ہے کہ آپ مشینز کو کمپیوٹر کے ذریعے کس طرح مینیج کرتے کنٹرول کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے میں نے آئی ٹی چوز کی کہ میں اس فیلڈ میں جاؤں، تاکہ ایک تو مجھے آئی ٹی اٹ سیلف جو ایک ٹریڈ بن چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ میری جو انجینئرنگ ہے مجھے اس میں بھی ہیلپ فل ہو. واہ. کمپیوٹر کا کوئی لنک دماغ سے بھی ہے؟ دیکھیں، میرا یہ یقین ہے کہ جو بھی انوینشنز ہوئی ہیں کسی بھی دور میں، اس کو جو کنسیو کیا گیا ہے وہ اللہ ہی کی بنائی کسی نہ کسی چیز سے کنسیو کیا گیا ہے. سبحان اللہ. مثال ہمارے سامنے ہے کہ جو جہاز ہے وہ پرندے کو دیکھ کے بنایا گیا. یہاں تک کہ جو چوہے ہیں ان کو دیکھ کے جو ٹی وی ایم ٹنل بورنگ مشین بنائی گئی جس سے ٹنلز کھودی جاتی ہیں. اور اسی طرح جو کمپیوٹر ہے وہ اپنا ہیومن برین جیسے کام کرتا ہے اس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا اس کی کنسپشن ملی، اس کی بیس پہ پھر یہ جو ہے نا اسٹڈی آگے بڑھتی رہی اور کمپیوٹر انوینٹ ہو گیا. واہ 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 واہ. یعنی اس کا لنک بہت زیادہ ہے. بالکل ہے. خاص طور پہ صاحب نے کہا جن بچوں کو شروع سے ہی دماغ کو زیادہ چلانے کا شوق وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں ہی زیادہ تر جاتے ہیں. یعنی جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر یہ چیز پڑھی ہوئی تو یہ کیوں کام کر رہی ہے، کیوں نہیں کر رہی، وہ ٹیکنیکل ان کی فیلڈ دماغی طور پہ وہ ادھر مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. آئی ٹی کی فیلڈ بہت وسیع فیلڈ ہے جی، جس کے اندر 3-4 چیزیں آتی ہیں، خاص طور پر سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر. جی. کچھ لوگ سافٹ ویئر زیادہ آسان سمجھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں ہارڈ ویئر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہر ایک کا اپنا انالیسس ہے. میرا جو انالیسس اس میں یہ ہے کہ جو سافٹ ویئر ہے اس میں جسے اردو میں کہتے ہیں کہ دماغ لڑانا پڑتا ہے. صحیح ہو گیا. آپ کی اپروچ ایسی ہونی چاہیے. آپ کو اپنے دماغ کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. صحیح ہو گیا. اس کے مطابق بھی آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں یہی کام کمپیوٹر سے لوں تو اس کا میں پروگرام کیسے بناؤں گا، اس کی لاجک ڈیولپ کیسے کروں گا. تو میری نظر میں سافٹ ویئر بنانا یہ زیادہ مشکل ہے ایز کمپیئر ٹو ہارڈ ویئر کے یوز کے. ہارڈ ویئر اور پڑھائی میں اگر ہم پڑھنے میں آئے کہ سافٹ ویئر پڑھنا چاہیے یا ہارڈ ویئر یا نیٹ ورکنگ. جی. آئی ٹی کے اندر تو فیلڈ بہت زیادہ ہے، وسیع فیلڈ ہے. جی بہت زیادہ ہے. آپ کون سی فیلڈ میں؟ میرا سافٹ ویئر کا بیک گراؤنڈ ہے. ابھی میں نے جیسے بتایا کہ مجھے تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، تو ابھی تو میں مینجمنٹ میں آ چکا ہوں. صحیح. لیکن میرا بیک گراؤنڈ سافٹ ویئر کا ہے. تو اس کے اندر اگر ہم سافٹ ویئر ہارڈ ویئر بچوں کو اس بات پہ ہم مائل کرنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کون سی لائن چوز کرنی چاہیے، خاص طور پہ آنے والا یعنی پلاننگ جو چل رہی ہے جیسے کویت کا ایم ہے 2030 میں جی
کویت ایک ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو جائے گا ان کا ویژن ہے. تو اسی طرح آپ کیا سوچتے ہیں کہ کون سی سی فیلڈ ہے ہماری نئی آنے والی نسل اس کے اندر آئے تو شاید اس کے بہت سارا کام آنے والا ہے اس میں؟ جی ضرورت تو دونوں کی ہے. اب یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے کہ بچوں کو دونوں فیلڈز کے بارے میں شروع میں بیسکس پڑھائے جانے چاہیے. پھر اس کے بعد ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کرنا چاہیے کہ ان کا اپنا رجحان کس طرف ہے اور وہ کس فیلڈ میں زیادہ ایکسیل کر سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں, کس کو وہ زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں, کس میں وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. صحیح. تو بیسکس کا آئیڈیا دینے کے بعد یہ چوائس بچوں پہ چھوڑ دینی چاہیے کہ وہ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر بندہ ہر فیلڈ کے لیے فٹ نہیں ہے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور کسی پہ کچھ فورس بھی نہیں کیا جا سکتا. زبردستی کچھ کام کروانے سے بہتر ہے کہ وہ کام نہ کروایا جائے. اپنی مرضی سے اگر کوئی چوز کرتا ہے تو وہ ضرور کرے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بچے پہ ہی چھوڑنا چاہیے کہ اس کا اپنا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے. تو بچے کو کیسے ٹیسٹ اگر لیں گے تو کس قسم کا ٹیسٹ لیں گے, کیا پوچھیں گے اس سے؟ ان میں دونوں سافٹ ویئر کا ہارڈ ویئر کا ٹیسٹ ہوگا. تو اسی کے ڈفرینٹ کوشچنز ہوں گے اور ان کے رسپانسز کی بیس پہ, آنسرز کی بیس پہ ہم انالائز کر لیں گے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کس طرف ہے اور کس فیلڈ میں یہ زیادہ بڑھ سکتا ہے, کہاں پہ اس کا دماغ جسے کہتے ہیں نا زیادہ چلتا ہے. صحیح. تو اسی کے مطابق اس کو ریکمینڈ کریں گے کہ وہ اس فیلڈ کو چوز کر لے. جیسے اب یہ کہیں گے کہ کویت بہت چھوٹا سا ملک ہے, مگر کون سی فیلڈ یہاں پہ زیادہ فائدہ مند ہے کہ آدمی کو آسانی سے جاب بھی مل جائے؟ جی اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ایک ہے نا کریشن یا مینوفیکچرنگ, وہ ہم جانتے ہیں کہ کویت میں اتنی زیادہ نہیں ہے. صحیح. خاص طور سے ہارڈ ویئر کی مینوفیکچرنگ تو یہاں پہ نہیں ہے. اور جو سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ میں ہے اس میں بھی زیادہ تر کمپنیز جو یہاں پہ سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہیں ان کے اصل میں آف شور آفیسز ہیں, لائک پاکستان میں بھی ہیں, چائنا میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں اور فلپینس میں بھی ہیں. تو کویت کی مارکیٹ کے حوالے سے آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ چیزیں ہیں انہیں کو انسٹالیشن کرنا, مینیج کرنا, آپریٹ کرنا, اس فیلڈ میں اگر جایا جائے تو زیادہ ایزی ہے, کیونکہ یہ مینوفیکچرنگ انڈسٹری نہیں ہے یہاں پہ اور ڈیولپمنٹ بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. تو اس میں پھر نیٹ ورکنگ کے فیلڈ میں بھی جایا جا سکتا ہے, جس میں کہ صرف جو بنی بنائی چیزیں ہیں ان کو پروکیور کر کے, انسٹال کر کے, کنفیگر کر کے, جسٹ ٹو میک تھنگس رننگ کسی آفس کو چلانے کے لیے. یعنی کہ اگر کچھ بچے خاص طور پہ, جیسے ابھی میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی, موضوع یہی تھا کہ فیلڈ کیسے جوائن کرے بچے, خاص طور پہ کویت میں. کویت کے ایجوکیشن کا ماحول آپ جانتے ہی ہیں. اس فیلڈ سے نکلنے کے بعد فوری طور پر کون سی فیلڈ میں ایڈجسٹ ہونا چاہیے ان کو؟ نیٹ ورکنگ کی فیلڈ کی بات کر رہا ہوں. جی دیکھیں, یہ ایک تیسرا فیلڈ ہے, جیسے کہ ایک سافٹ ویئر کا, ایک ہارڈ ویئر کا اور تیسرا نیٹ ورکنگ کا ہے. کوئی بھی آفس ہو ہم دیکھتے ہیں کہ آپس میں ان کے جو آفس کے اندر جو سیگمنٹس ہیں یا آفیسز ہیں یا ڈپارٹمنٹس ہیں وہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں, وہ ٹیلی فون ایکسٹینشن یوز کر رہے ہیں, وہ ایک ہی انٹرنیٹ کنیکشن یوز کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ریسورس شیئر کر رہے ہیں, فائلز شیئر کر رہے ہیں. تو نیٹ ورکنگ تو ہر آفس میں ہے. تو اس میں بھی اگر وہ ایکسیل کرے, اس میں بھی کچھ سرٹیفکیشنز ہیں, اس میں اگر وہ اسٹوڈنٹس ایکسیل کریں نیٹ ورکنگ کی سائڈ پہ تو اس میں بھی اسکوپ کافی ہے. اس میں ایک آفس کے اندر بھی جو یوزرز ہیں وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں, یا ایک آفس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں, ایک ہی بزنس کی ڈفرینٹ برانچز ہیں جو کہ جیوگرافیکلی ڈسپرسڈ ہیں, ڈسٹینٹ ہیں, دوسری جگہ پہ لوکیٹڈ ہیں, وہ بھی آپس میں کنیکٹڈ ہوتی ہیں. اس کو بھی نیٹ ورکنگ کہتے ہیں. یہاں تک کہ کویت کے بہت سارے بزنسز ہیں جو کہ کویت میں بھی ان کے آفیسز ہیں, برانچز ہیں, اور مڈل ایسٹ کے دوسرے کنٹریز میں بھی ہیں. تو وہ برانچز بھی ڈسپائٹ دیئر جیوگرافیکلی ڈسٹینٹ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں. تو نیٹ ورکنگ کا کافی اسکوپ ہے, اسپیشلی اف یو کنسیڈر کویت مارکیٹ. یعنی یہ ہم کہنا زیادہ درست ہوگا کہ خاص طور پہ کویت پہ جو رہنا چاہتے ہیں ان کو آئی ٹی کی فیلڈ میں ہی آنا چاہیے, ڈاکٹری اور انجینئرنگ کے بجائے. یہ ویری کرتا ہے, جیسے میں نے کہا نا, سب سے پہلے تو ایپٹیچیوڈ دیکھا جائے گا کہ بچہ کس فیلڈ میں چل سکتا ہے, اسٹوڈنٹ کس فیلڈ میں چل سکتا ہے. اس کے بعد جب مارکیٹ کی بات آئے گی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ٹی فیلڈ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ اس میں ایکسپرٹ ہیں تو آپ باہر جائے بغیر بھی پوری دنیا سے بزنس لے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں. صحیح ہو گیا. ہم بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جو کہ جس میں کہ فری لانسرز بچے کام کرتے ہیں, وہ کسی جاب پہ نہیں ہے. جس کمپنی کو یا کسی کو بھی کوئی پروجیکٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں پوسٹ کر دیتا ہے, اور جو فری لانسرز ہیں وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں, وہ وہیں سے اس پروجیکٹ کو پکڑتے ہیں, نیگوشیشن ہوتی ہے, پرائسنگ طے ہوتی ہے, اور اپنے گھر بیٹھے بیٹھے اس کا پروجیکٹ ختم کر دیتے ہیں اور پیسے کما لیتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو اگر تو کویت کے اندر ہی رہنا ہے تو ایز کمپیئر ٹو بینگ ڈاکٹر اینڈ انجینئر, آئی ٹی پروفیشنل ہونا شاید زیادہ ورتھ ہے اس کی, کہ آپ اچھا جو ہے نا ارن کر سکتے ہیں اور وداؤٹ اینی موونگ فرام آؤٹ آف کویت. یعنی سب سے اہم چیز مائگریٹ ہوئے بغیر ہی آپ. جی, اس میں میں صرف یہ کویت اسپیسیفک نہیں ہے, آپ کہیں پہ بھی ہیں دنیا میں. صحیح بات ہے.
آئی ٹی ایک ایسا فیلڈ ہے کہ آپ گھر بیٹھے سولوشنز اپنے سیل کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں اور کما سکتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیکل میں ایسا نہیں ہے. ڈاکٹرز کو ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے یا کلینک پہ جانا پڑتا ہے، اور جو انجینئرز ہیں ان کو فیکٹری میں جانا پڑتا ہے، انڈسٹری میں جانا پڑتا ہے. آئی ٹی ایسا فیلڈ ہے کہ جو آپ کے پاس آپشن ہے، آپ اپنی کمپنی بنا لیں. اگر آپ کے پاس بجٹ ہے، اتنے ریسورسز ہیں، تو آپ خود کی بھی کمپنی بنا سکتے ہیں یا آپ جاب کر سکتے ہیں. اور ان کیس جاب نہیں بھی ملتی تو آپ اپنے ایز اے فری لانسر کام کر سکتے ہیں، اور پوری دنیا کھلی ہے آپ کے لیے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی ایکٹیویٹیز کیا ہے کویت میں؟ کویت کب آئے تھے آپ؟ جی میں کویت میں 2005 کے شروع میں آیا تھا. صحیح. تو تب سے ادھر ہی ہوں اور آئی ٹی انڈسٹری میں سرو کر رہا ہوں. اور میری جو انڈسٹری ہے جس کو میں سرو کر رہا ہوں وہ آؤٹ سورسنگ کی ہے. صحیح. اس کے اندر میرا رول آئی ٹی مینجمنٹ کا ہے. اور اس کے علاوہ جو سوشل ایکٹیویٹیز تو چلتی رہتی ہیں پاکستانی کمیونٹی کے حوالے سے. تو بلڈ ڈونیشن کا کیمپ بھی لگاتے ہیں؟ جی ابھی ہم نے ریسنٹلی کیمپ لگایا تھا. گول طے کر لیا آپ نے ابھی تک اپنا، یا گول کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ بعض کا یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی کوشش ہوتی ہے نا، ایفرٹ ہوتی ہے، وہی اصل میں گول ہوتا ہے. آپ ایفرٹ کرتے رہیں، صحیح کرتے رہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ یہاں ہے منزل قدم قدم پر. تو گولز تو خیر بہت سارے ہوتے ہیں، کچھ ساتھ ساتھ جو راستے میں اچیو ہوتے رہتے ہیں، کچھ پھر جب اچیو ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر نئے گول سامنے آ جاتے ہیں، پھر ان کو بندہ پرسو کرنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ تو ایک کنٹینیو سلسلہ ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ گول بندے نے اچیو کر لیا پھر اس کا سفر ختم ہو گیا ہے. ایسا اس لائف میں تو نہیں ہے، وہ چلتا رہتا ہے، اصل اس کے بعد بھی چلتا رہتا ہے. یعنی باٹم لائن یہ کہیں گے کہ آپ اپنے گول سے ابھی تک فائٹ کر رہے ہیں، جسے کہتے ہیں نیور سیٹسفائیڈ. چونکہ جہاں پہ آپ مطمئن ہو گئے پھر آگے جستجو ختم ہو جاتی ہے. سفر جاری ہے. ابھی بھی میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا اس سے خوش ہوں، مطمئن ہوں. باقی آپ دیکھ لیں کہ جو بڑے بڑے بلینئرز ہیں، ملینئرز ہیں، ان کی زندگی میں بھی پیسہ کمانے کے علاوہ کچھ پچھتاوے رہ جاتے ہیں. تو اس کی تو لمٹ کوئی نہیں ہے. دنیا کے حوالے سے آپ گول سیٹ کر لیں. پیسے کمانے گول نہیں ہوتا، بہت ساری چیزیں اور بھی گول ہوتے ہیں. اچھی لڑکی سے شادی ہو جائے، اچھے ہو جائے، یعنی اس طرح کے بھی بہت سارے گولز ہوتے ہیں. وہ بھی ہو چکا ہے. ابھی یہ انشاءاللہ کہ کوشش ہے کہ کوئی اپنا کوئی بزنس وغیرہ ہو. جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ آپ آئی ٹی میں آئیں اور اس میں ایکسپرٹیز حاصل کریں. اس کے بعد اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں جاب کر لیں. اگر آپ کے پاس ریسورسز ہے تو اپنا سیٹ اپ بنا لیں، اپنی کوئی کمپنی بنا لیں. اگر نہیں ہے تو آپ ایز اے فری لانسر بھی کام کر سکتے ہیں. پوری دنیا آپ کے لیے کھلی ہوئی ہے. تو ابھی آپ کہہ لیں کہ نیکسٹ آبجیکٹو جو ابھی ذہن میں جسے کہتے ہیں کہ جو بے چین کر رہا ہے وہی ہے کہ اپنا تھوڑا سا کاروبار ہو، بزنس ہو اسی فیلڈ کے اندر. اچھا، یہاں پاکستانی کمیونٹی بھی آپ نے دیکھی ہوگی، بزنس کمیونٹی بھی دیکھی ہوگی جی، اور ینگ بچے بھی کام کر رہے ہیں. ان کے اندر وہ جوش، وہ ولولہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل ہے. ابھی تو ہم جانتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ 2-3 سال کا بھی ہوتا ہے تو وہ موبائل کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. صحیح ہو گیا. اوپر نیچے آئیکنز یہ وہ، بلکہ میرا بھتیجا وہ تو یوٹیوب پہ اس کو کارٹون دیکھنے ہوتے ہیں تو وہ یوٹیوب کے ساتھ اسپیچ سے کمیونیکیٹ کرتا ہے. وہ ٹائپ نہیں کرتا، وہ بولتا ہے اور جو ہے نا یوٹیوب اس کا جو ڈیزائرڈ کارٹون سیریز ہے وہ دکھا دیتی ہے. صحیح ہو گیا. اور اس کی عمر میرا خیال ہے 3-4 سال کی ہے ابھی. تو آپ دیکھ لیں کہ جو صلاحیت پیدا ہو چکی ہے جسے ایوولوشن کہتے ہیں، ارتقائی مراحل سے انسان گزر کے اس حد تک آ چکا ہے کہ آج کے 3-4 سال کا بچہ بھی کمپیوٹر کا استعمال جانتا ہے. تو اس سے اگلی آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ابھی تو وہ 3-4 سال کا ہے، جب وہ سیکھے گا، انٹریکٹ کرے گا اور اس کا سوسائٹی کے اندر یا ٹیکنالوجی کے ساتھ ایکسپوجر ہوگا تو وہ اس سے بھی بڑھ کر کام کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی فاؤنڈیشن شروع سے ہی بن چکی ہوتی ہے 3-4 سال سے. جبکہ ہم نے کمپیوٹر کا استعمال، مجھے یاد ہے کہ 25-30 سال کی عمر میں جا کے کمپیوٹر دیکھا تھا ہم نے جب پہلی فلاپی استعمال کی تھی وہ 4-5 انچ جو اس کا ڈائمیٹر ہوتا وہ تھی. اور آپریٹنگ سسٹم جو ہے نا یہ ونڈوز نہیں تھا، وہ صرف ڈاس بیس تھا، بلیک اسکرین اور ٹیکسٹ ہوتے تھے. تو ہم نے تو وہ کیا. لیکن آج کے بچے کو اس کی فاؤنڈیشن شروع سے ہی بڑی ایڈوانس مل رہی ہے. تو اس کے علاوہ آج کے بچے کافی انرجیٹک ہے، ایکٹیو ہے، کرنا چاہتے ہیں. اور خوشائند بات یہ بھی ہے کہ آج کل کے والدین ان کو کچھ کرنا بھی دیتے ہیں، ان کو آزادی دیتے ہیں کہ وہ خود سے کچھ کر لیں. اچھا، مزے کی بات بتاؤں شہباز بھائی، یہ چیز میں نے خود بھی نوٹ کی کہ میں اور آپ اتنے پرانے شاید نہ ہو مگر ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے مختلف ادوار بھی دیکھ لیے. جی صحیح نہیں ہے؟ بالکل. یعنی خاص طور پہ 2000 کے بعد ہی ایک دم سے چینج آیا دنیا کے اندر. بالکل صحیح کہا. یہ 15-20 سال کی کہانی اس سے پہلے لوگ جانتے نہیں تھے یہ چینجز آ بھی سکتی ہے دنیا کے اندر اتنی اسپیڈ کے اندر. جی مگر اس کو روکا جا سکتا ہے جو چینجز آ رہی ہیں؟
اس کو روکا نہیں جا سکتا، کیونکہ ابھی جو نئی انوینشنز ہو رہی ہیں، ابھی ایسے نئے ایریاز کھول رہے ہیں، کیونکہ خطرناک ثابت نہیں ہوں گی، بہت خطرناک حد تک، بلکہ اس پہ تو موویز بھی بن چکی ہیں. صحیح. کہ ایک شاید ایسا نہ ہو جائے کہ جو کمپیوٹر ہیں وہ انسان کے دشمن بن جائے اور اس کو مارنا شروع کر دیں. صحیح. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم عام زندگی میں بھی آفیسز میں جاتے ہیں، آپ لفٹ کا استعمال کرتے ہیں، ایلیویٹر کا استعمال کرتے ہیں، تو جو 3 4 یا 5 6 ایلیویٹرز ہوتے ہیں وہ کمپیوٹر اس کو مانیٹر کر رہا ہوتا ہے اور آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، ارینج کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنا فلور پریس کرتے ہیں تو کون سی لفٹ آنی ہے، جو اوپر جا رہی ہے اس کو نہیں بھیجنا، بلکہ جو پہلے سے نیچے آ رہی ہے وہ آپ کے پاس آئے گی. یہ پوری لاجک چل رہی ہوتی ہے. صحیح. تو یہ تو ابھی انسان نے جو پروگرام کر دیا وہ ہے، لیکن آگے جو دور آنے والا ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا ہے. صحیح. جس میں کمپیوٹر خود سوچ سکے گا. کیا بات ہے. وہ سن کے سمجھ سکے گا، وہ ابھی بھی آ چکا ہے، بلکہ بولتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، بلکہ وہ آپ کے ایموشنز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے کہ آپ کس موڈ میں ہیں. آپ کی آواز سے آپ کے ایموشنز کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. صحیح. اور ڈفرینٹ طرح کے سینسر ہیں کہ آپ کے جو ایموشنز ہیں ان کو بھی ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے. تو فرض کرے اگر یہی آرٹیفیشیلی انٹیلیجنس روبوٹس ہیں، وہ خطرے کی بات ہے. کچھ فلمیں بن چکی ہیں جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی انسان کے دشمن بن جائیں تو وہ انسان کو ہر جگہ پہ تباہ کر سکتے ہیں، گھر میں بھی، لفٹ میں بھی، اور کہیں بھی. اوہ، یعنی کہ وہی جو میں ابھی ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ یہ اتنی اسپیڈ میں، اتنی جلدی میں جو چینج آئے، جسے ہمیں یاد ہے ایک کمپیوٹر ہوا کرتا تھا، Pentium 1 کہہ لیں یا آپ یا کچھ بھی کہہ لیں، مگر اس کمپیوٹر نے اتنی زیادہ ترقی کر دی کہ وہ تو خیر بہت دور رہ گیا. جی جی. خاص طور پر موبائل سے جب شروع ہوئی تھی کہانی، وہ آج ٹچ اسکرین پہ آ چکا ہے، اور ٹچ اسکرین نہ جانے کہاں جائے گا. خاص طور پہ اس 20 سال کے اندر جتنی تیزی سے یہ چینج آ رہا ہے اس دنیا کے اندر، یہ تو آگے چل کے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. اس کے دونوں پہلو ہیں، اچھے بھی برے بھی ہیں. جی، اچھے بھی پہلو بہت زیادہ ہیں. جیسے میں نے کہا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے، روبوٹکس ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اچھا پہلو یہ بھی ہے کہ اگر آپ کسی بلڈنگ میں جائیں، آپ کو راستہ نہیں مل رہا، آپ کو نہیں پتا کون سی چیز کدھر ہے، صحیح، تو ایک ورچولی کچھ ایک کریکٹر سا اپیئر ہوگا، وہ آپ کو گائیڈ کرنا شروع کر دے گا. صحیح ہو گیا. جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے آپ کے پاس سینسرز ہیں بہت سارے، وہ خود ہی وہ سینسر جو ہے نا آپ کے ڈاکٹر کو یا آپ کے ہاسپٹل کو آپ کے جو ڈفرینٹ سائنز ہیں، لائک بلڈ پریشر ہے، ٹیمپریچر ہے، اور اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ رپورٹ کرتا رہے گا. جو ہی آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا، امیجیٹ رپورٹ ہاسپٹل کو چلی جائے گی، اور وہ آپ کو فوراً آ کے ایمبولینس آئے گی یا کچھ ان کا جو اسٹاف ہے وہ آئے گا، وہ آپ کو سیفلی جو ہے نا وہ فرسٹ ایڈ دے کے ہاسپٹل میں لے جائے گا. تو مثبت پہلو بھی بہت زیادہ ہیں. صحیح بات نہیں، اس میں سب سے بڑا مثبت پہلو یہ ہو گیا کہ بھائی میپ، لوکیشن. جی، یعنی کہیں پہ بھی آپ کو، پہلے ہم یہ ہوتا تھا ہم سوچتے رہتے تھے ان کا گھر تو میں نے نہیں دیکھا. جی جی بالکل. اب ٹیکسی والا یا رکشے والا ہوگا تو اس کو بتا دیں گے، پھر چلو آج ٹیکسی سے جاتے ہیں، پھر اسی کو پتا ہوگا. جی، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹی ایگزٹ کو بھی، اور لیفٹ مڑنا ہے یا رائٹ مڑنا ہے یا اس سگنل سے پہلے مڑنا ہے، وہ ایک ایک چیز آپ کو جو ہے نا ریئل ٹائم میں بتا رہی ہوتی ہے. صحیح بات ہے. اور سب سے اہم چیز، کبھی کبھی ہم اس کو بیوقوف بناتے ہیں، ہم اس راؤنڈ اباؤٹ سے نہیں جا رہے، اس راؤنڈ اباؤٹ سے جائیں، جی، مگر پھر موڑ کے آ جاتی کہ یہیں سے جانا ہے تمہیں. وہ مائنڈ نہیں کرتی، وہ بلکہ دوبارہ ریکیلکولیٹ کر کے آپ کو آپ کی لوکیشن کے حوالے سے نیا راستہ بتا دیتی ہے. صحیح بات. یا بتا دیتا ہے. دونوں آپشن آپ کا، فیمیل وائس بھی چوز کر سکتے ہیں، میل بھی چوز کر سکتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ کو گھر تک چھوڑ کے آتے ہیں، گلی کے اندر کس جگہ پہ مکان ہے، دروازے کے سامنے جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو میسج آتا ہے کہ یو ہیو ارائیوڈ. صحیح بات ہے. حقیقت ہے، ایک سچائی اس کے اندر ثابت ہوتی ہے یہاں سے کہ ہم یہ سوچنا شروع کرتے ہیں کہ ان کے گھر جانا، ایک لوکیشن لگائے ان کی، ہم نے اس کو بہت ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی، مگر اس نے پھر دماغ ہو رہا گھما کے وہیں پہنچا دیا. جی، ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں غلط جا رہے، وہ غلط نہیں جا رہے، آپ نے غلط ٹائپ کیا ہوگا. اس میں دونوں چیز ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے جو یوزر یوز کر رہا ہے اس نے غلط ٹائپ کر دیا، یا آپ کی جو ایریا کے میپس ہیں وہ شاید اپڈیٹڈ نہیں ہوں، اپڈیٹڈ نہیں ہے. جی. تو آپ کو شغف آپ نے بتایا آپ کو کن کن چیزوں کو کھانے کی، کون کون سی چیزوں کا آپ کو بہت شوق ہے؟ الحمدللہ ہر چیز کھا لیتا ہوں، کوئی ایسی کوئی اسپیسیفک چیز نہیں ہے. شاید پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ باربیکیو کا شوق ہے. صحیح. اور فروٹس کا بھی شوق ہے. ابھی جو بلڈ کیمپ آپ نے لگایا تھا بہت کامیاب ترین رہا، کیا رہا اس کی، کیا رپورٹ آئی اس کی؟ الحمدللہ بڑا پازیٹیو ریسپانس ہے اس کا. کم بیش 200 کے قریب تو جو بلڈ پوائنٹس ہوتی ہیں، باٹلز ہوتی ہیں، وہ کلیکٹ ہوئی ہیں. ٹرن اوور تو زیادہ تھا، لوگ کافی آئے تھے. اور ٹائم بھی ان کا برا ہو گیا تو پھر اس کے بعد پھر بلڈ ریسیو. جی، ٹائم بھی بہت کم تھا، 5-6 گھنٹے تھے، اسی کے اندر سارا کرنا تھا. صحیح. تو اس میں کمیونٹی کو موبلائز کرنا، بلڈ بینک تک لے کے آنا، پھر اس کے بعد باقی پروسیس کرنا، اس کے باوجود الحمدللہ ریزلٹس کافی اچھے رہے ہیں. اسی قسم کے اگر کیمپس لگتے رہے تو گورنمنٹ آف کویت کو بھی بہت زیادہ فائدہ، کیا مطلب وہ تو انسانیت کو وہ بھی فائدہ پہنچا رہے ہیں.
جی تو اس میں آپ کا بھی حصہ ڈل جائے گا، بس اور کچھ نہیں. کوئی شک نہیں ہے اس میں، کوئی شک نہیں ہے. پیغام محبت کیا دیں گے پوری دنیا میں؟ یہ آپ کا جو انٹرویو ہے یہ پوری دنیا کو سنایا جائے گا. جی تو ان سے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان سے یہ کہوں گا، چونکہ ہم نے پروفیشن کو ڈسکس کیا ہے، مینلی یہ ہمارا ٹاپک تھا. تو آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، میرا یہ بلیو ہے، بلکہ یہ ریالٹی ہے کہ اگر آپ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کو جاب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جاب آپ کو ڈھونڈے گی. صحیح. بس یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ بنانا، ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے اس فیلڈ میں. صحیح. اور پیغام محبت کیا ہے؟ پیغام محبت یہ ہے کہ جیسے کہ اس کا نام ہی پیغام محبت ہے، تو یہ ہے کہ محبت کریں ایک دوسرے سے، غلطیوں کو معاف کریں، درگزر کریں اور آگے کی طرف بڑھیں. یعنی آپ کا ماضی آپ کو پیچھے کھینچ کے نہ رکھے. اور سال میں کم سے کم 6 دفعہ مسکرائے، 2-3 دفعہ نہیں. اگر آپ ڈاکٹرز کی بات کریں تو وہ تو کہتے ہیں کہ دن میں 6 دفعہ مسکرائیں. بلکہ اسی حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ان سے زیادہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کسی کو نہیں دیکھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامعین کرام، ریڈیو کویت کی اردو سے ہمارا وقت ختم ہو جاتا ہے. شہباز بھائی سے ابھی اور بھی بہت ساری باتیں کرنا باقی تھی، مگر نہ جانے کیوں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے وقت نکل جاتا ہے. مگر اس وقت کو پکڑنے کی آئندہ بھی کوشش کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سن رہے تھے خطبات پروگرام. آج کے مہمان، ترتیب اور پیشکش عبداللہ عباسی. ساؤنڈ انجینئر محمد برکت خان.